آپ دیکھیں جو اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہوا کرتا ہے، اس کے اندر ایک خصوصی وصف یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ تسلف فی الدین بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حق گوئی و بے باقی کا جذبہ اس کے اندر وافر مقدار کے اندر پایا جاتا ہے، اور دین کی راہ کے اندر آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں کو وہ برداشت کر جاتا ہے، شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کی حیات طیبہ کے اندر اس کے نقوش جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ اگر ایسا ہو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر جس کے سپورٹر ہوں، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے، اگر میں نے اس کی گرفت کی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور اس کے کروڑوں سپورٹر جو ہے وہ مجھے نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کلمہ حق ادا کرنے کی باری آئی تو یہ نہیں دیکھا یہ عام آدمی ہے یا خاص آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے یا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، برملا آپ نے حق کا اظہار کیا۔ خود حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، جب مجھے مناج القرآن کی طرف سے دعوت ملی، میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوا، لاہور کی طرف چلا، راستے کے اندر مجھے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے اس طاہر القادری کی کتاب دی گئی۔ جب میں نے کتاب کو پڑھا، اس کتاب کے اندر سنی، دیوبندی اور شیعہ سب کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے دفتر کے اندر جانا گوارا نہ کیا، اور پھر اس سے ملنا گوارا نہ کیا، پھر ڈربن کی جامع مسجد کے اندر اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور وہ نکل کر کے بھاگا۔ اور حضور تاج الشریعہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، پہلے وہ سنی، دیوبندی، شیعہ ان سب کو ملا کر کے ایک کرتا تھا، اب یہود و نصارہ کو بھی اہل اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علماء کے اوپر واجب ہے کہ اس کی گمراہی بلکہ اس کے ارتداد کو عوام کے سامنے بیان کرے۔ آپ مجھے بتائیں، اتنی پابندی کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ میں کلمہ حق ادا کرنا، یہ کس کے اندر جذبہ پایا جائے گا؟ یہ وہی کام کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کا امام بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، عرس تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ۔ حضرات مکرم، آپ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ یہ پاکستان کی سرزمین پر جب عید میلاد کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے اندر بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی، پورا اسٹیج علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور مہمان خصوصی کے طور پر بغداد کے سجادہ نشین کو بھی بلایا گیا۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائے تو بغداد کے جو سجادہ نشین آئے تھے، وہاں کے جو سید آئے تھے، وہ ٹائی پہنے ہوئے تھے۔ اب کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے کہ ان کو ٹوکیں یا ان کو نکالنے کے لیے کہیں؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات جانتے تھے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان سے کہا جاتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اسٹیج پر پہنچے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بغداد شریف سے تشریف لائے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی بارگاہ سے آئے ہیں۔ آپ کی نظر کے اندر ایک ہی بات تھی، شریعت مطہرہ کا تحفظ ہونا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسٹیج پر جانے کے بعد میں ان کی ٹائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا، اسلام کے اندر ٹائی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب اپنے دلائل کے ذریعے انہیں جب قائل کر لیا، انہوں نے اپنی ٹائی کو اتار لیا، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اپنے کردار سے یہ بتا دیا کہ جو میں نے پہلے ٹائی نکالنے کے لیے کہا تھا وہ آپ کے نانا کی شریعت کا تحفظ کرنے کے لیے کہا تھا، اب جو ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوں یہ نسبت رسول کے ادب کی بنیاد سے دے رہا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ نے نہ ادب کو ہاتھ سے جانے دیا، نہ شریعت کو ہاتھ سے جانے دیا، اور بتا دیا شریعت کو بھی بچایا جائے گا اور نسبت کا احترام بھی کیا جائے گا۔ اور ایک دو واقعہ نہیں، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں،
لیں کیرلا کی سرزمین ہے، کیرلا کی سرزمین پر جب عالمی کانفرنس ہوئی، عرب کے بڑے بڑے شیوخ آئے، بڑے بڑے سجادہ نشین اور بڑے بڑے علماء آئے، سارا اسٹیج بھرا ہوا ہے۔ ان علماء کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہندوستان کے اندر بھی کوئی اتنا بڑا عالم موجود ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسٹیج پہ تشریف لائے، سب لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہاں پہ جو موجود تھے ان میں سے ایک کا بیان ہے، جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بالکل دھلی دھلائی عربی کے اندر جب گفتگو کرنے لگے تو عرب کے جتنے بڑے بڑے شیخ تھے ان سب نے اپنی کرسیوں کا رخ موڑ کر کے حضور تاج الشریعہ کی طرف کر لیا۔ اب تک ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کے اندر اتنا بڑا عالم بھی موجود ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر کر کے ہوٹل میں تشریف لے گئے، عرب کے ان شیوخ نے حضور تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھا، ہوٹل میں ملنے کے لیے آپ سے پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا حضور ہم جو داڑھی یہاں پر کم رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیوبندی وہابی جو ہیں وہ بڑی داڑھی رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا جواب سنے، جب انہوں نے یہ کہا نا ہم لوگ لمبی داڑھی اس لیے نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ وہابی لمبی داڑھی رکھتے ہیں، حضور تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا سنت کے اندر مشابہت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، سنت پر بہرحال عمل کیا جائے گا، مشابہت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب علماء نے سنا تو داد و تحسین کے نعروں سے پورا ہوٹل گونج اٹھا اور انہوں نے بتا دیا جو وارث علوم اعلیٰ حضرت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق گوئی بھی دیتا ہے اور تفقہ فی الدین کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز فرماتا ہے۔ حضرات مکرم حضور تاج الشریعہ کی آپ زندگی تو دیکھیں کیسے کیسے مشکل موڑ آئے۔ بہت سارے لوگ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ انہوں نے مریدوں کے اندر یہ کہا، اپنوں میں یہ کہا۔ میں کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ کے حج کی داستان پڑھ کر کے دیکھ لیں، جب حج کے لیے آپ گئے تھے اور وہاں کی CID نے آپ کو گرفتار کیا تھا اور عقیدے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، حضور تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا سعودی حکومت کے اندر جو ان کے مسلک کے خلاف بولتا ہے اسے غائب کر دیا جاتا ہے، جیل میں سڑا دیا جاتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے توسل پر دلائل دیے، علم غیب پر دلائل دیے اور عقیدہ اہل سنت کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا اور بتا دیا جس طرح حق بات ہندوستان اور بریلی شریف میں کہی جائے گی ویسے ہی حق بات مکہ مدینہ کی سرزمین پر بھی کہی جائے گی۔ اگر حق بات کہنے کے اندر جان چلی جائے تو جان کی پرواہ نہ کی جائے گی۔ آپ کو جب مدینہ منورہ نہیں جانے دیا اور جب ہندوستان لوٹا دیا گیا لیکن کلمہ حق کی برکت یہ ظاہر ہوئی، اگلے سال دعوت دے کر کے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں حاضر نعرہ تکبیر۔